بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم، ہماری گفتگو اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب کے حوالے سے چل رہی تھی۔ سابقہ درس میں ہم نے اس حوالے سے کافی تفصیلاً سماعت کیا، اور آج جو درس ہمارا ہے اس میں جو آیات کریمہ ہیں اسی حوالے سے گفتگو ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب کا انسان کے دل میں جو یقین ہوتا ہے وہ خوف خدا کو بڑھانے کا ایک بہترین سبب ہے۔ جس شخص کے دل میں اللہ کے عذاب، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ہونے والی گرفت کا خوف نہ ہو تو وہ شخص خوف خدا کے حقیقی تقاضوں کو نہیں سمجھ سکتا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان آیات کی روشنی میں اللہ کے عذاب کو صحیح معنوں میں سمجھنا اور اپنے دل کے اندر اس کا خوف رکھنا یہ ایک مسلمان کے ایمان کی کاملیت کے لیے بہت ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ما لہ من دافع، یہ عذاب وہ ہے جسے کوئی ٹالنے والا نہیں ہے۔ ناظرین، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر شخص کے لیے جو اس نے کرنا تھا یا اس کو جو ملنا تھا وہ اس کے نصیب اور مقدر میں لکھ دیا۔ اور یہ یاد رکھیے کہ جو کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم میں ہے، یعنی انسان کو جو ملنا ہے دنیا میں یا آخرت میں جو نتائج ملیں گے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو علم میں ہے، جسے تقدیر مبرم کہتے ہیں، اس کو کوئی چیز ٹال نہیں سکتی۔ ایک شخص نے غلط اعمال زندگی میں اختیار کرنے ہیں، اس نے گناہوں کے سبب جو ہے اللہ کے عذاب کو پانا ہے، تو پھر اس کے بعد جو اس کے مقدر میں ہے، جو اس کے نصیب میں ہے، کوئی چیز اس کو ٹال نہیں سکتی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا میں ہمیں ہر پل ڈرتے رہنا چاہیے، کہیں ہماری زندگی میں کچھ ایسے اعمال نہ ہو جائیں کہ جن کے باعث کل بروز قیامت پشیمانی اور ندامت کے ساتھ ساتھ اللہ کے سخت ترین عذاب کو جو ہے ہمیں جھیلنا پڑے، اور یقیناً اس سے بڑی اور ناکامی کیا ہو سکتی ہے۔ کفار کے لیے بدبختی یہ ہے کہ ان کے لیے عذاب سے کبھی نجات نہیں ہے، ہمیشہ ہمیشہ کا جہنم کا ٹھکانہ ہے۔ مسلمان جو ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت اور آپ کی شفاعت کے طفیل بالآخر جنت میں ضرور جائیں گے، لیکن اللہ کے عذاب سے ہر وقت انسان کو جو ہے وہ ڈرتے رہنا چاہیے، لرزتے رہنا چاہیے۔ ایک واقعہ پیش خدمت ہے۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ جب سورہ طور کی ابتدائی آیات کو آپ نے ایک مرتبہ تلاوت فرمایا، اور یہ 8ویں آیت کہ اللہ کے عذاب کو کوئی ٹالنے والی چیز نہیں ہے، جب آپ یہاں تک پہنچے تو آپ کے سانس جو ہے وہ پھولنے لگا، اور آپ کا سانس اس قدر پھولا کہ گھبراہٹ کی کیفیت اور بے ہوشی کی کیفیت جو ہے وہ طاری ہونے لگی، اور یہ معاملہ 20 روز تک رہا۔ اس طرح اکابرین کا معمول ہوتا، اور آج ہماری کیفیات کہ ہم عذاب کے تذکرہ سن کر کے بھی ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے خوف میں اپنے آپ کو مبتلا نہیں پاتے، تو لمحہ فکریہ ضرور ہے۔ ناظرین، یہ معاملہ کب ہوگا؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یوم تمور السماء مورا، جس دن آسمان سختی سے ہلے گا، وتسیر الجبال سیرا، اور جس دن پہاڑ تیزی سے چلیں گے۔ ناظرین، دنیا کے اندر ہم جانتے ہیں کہ بہت ساری مخلوقات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قوت اور مضبوطی دی ہے، لیکن جو طاقت آسمان کے پاس ہے کہ بغیر پلر کے یہ چھت کھڑی ہے، اور جو طاقت پہاڑوں کے پاس ہے، انہوں نے زمین کو گویا کہ دبوچ رکھا ہے، اور زمین کی جو گرپ ہے انہی پہاڑوں کی بدولت ہے، تو ان کی مضبوطی سے کون واقف نہیں ہے؟ لیکن کل بروز قیامت ان دونوں کی کیفیات کو بیان کیا تاکہ دیگر جو چیزیں ہیں ان کو سمجھنا بہت ہی آسان ہو جائے، کہ ان کی کیفیت یہ ہوگی کہ آسمان تیزی سے ہلنے لگے گا۔ ناظرین، جس طرح ایک کشتی جو ہے وہ موجوں کے اندر جب گھر جائے تو کبھی وہ اوپر جاتی ہے، کبھی وہ نیچے جاتی ہے، کبھی وہ دائیں جانب ڈولتی ہے، کبھی بائیں جانب، مطلب اس کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہوتا، تو اتنی عظیم الشان مخلوق آسمان جو آج اپنی مضبوطی کے اندر ایک انفرادی حیثیت رکھتا ہے، کل بروز قیامت جس وقت قیامت وقوع پذیر ہو رہی ہوگی، دنیا کے اندر کائنات کے اندر توڑ پھوڑ کے سلسلے ہوں گے، اس وقت آسمان کی کیفیت یہ ہوگی۔ اور پہاڑوں کا تو کوئی پوچھنا ہی نہیں، زمین سے جو ان کی گرپ ہے آج وہ ختم کر دی جائے گی۔ جب یہ ختم کر دی جائے گی پھر ان کی حیثیت جو ہے وہ روئی کے گالوں کی مانند ہو جائے گی۔ دھنکی ہوئی روئی ہوتی ہے، ہوا اس کو کبھی ادھر لے جاتی ہے، کبھی ادھر لے جاتی ہے۔ آج آسان سے اگزامپل آپ لے لیں، غبارے لے لیں۔ غبارہ جب ہوا کے اندر اڑایا جائے اور اس کے اندر گیس موجود ہو تو ہوا اس کو کس طریقے سے لے کے جاتی ہے، پہاڑوں کی یہ حالت ہوگی۔ تو ناظرین، یہ جو قیامت کا واقع ہونا یہ سب حقیقت پر مبنی ہے، اللہ کے پاک کلام میں اس کو بیان کر دیا گیا۔
ان آیات کو ہمیں پڑھنے کی ضرورت ہے، انہیں سمجھنے کی ضرورت ہے، اور ان کے مطابق اپنی زندگی کو بدلنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیشہ ہمیں اپنے عذاب سے محفوظ فرمائے، اور اپنی نعمتوں کی جگہ اپنے فضل کا مقام یعنی جنت میں بلا حساب و کتاب رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کے طفیل داخل فرمائے۔ خلق السحاب وخلق الماء خلق الشمس في الفضاء سبحان خالق الحياة